نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 282 کا ترجمہ دیکھیں گے. میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت کریمہ ہے. یہ ایک دن میں مختصر ریکارڈنگ میں اسے کور کرنا میرے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. اسے ہم انشاءاللہ تعالی 2 حصوں میں کور کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. فرسٹ ہاف آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور اس میں ہر لفظ کو میرے ساتھ غور کرتے جائیں. بہت زیادہ میں شاید تفصیل نہ بیان کر سکوں الفاظ کی، کیونکہ ترجمہ اس پر بھی غور کرنا ہے اور کور بھی کرنا ہے اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا اے ایمان والو. اذا تداینتم بدین، جب آپس میں قرض کا لین دین کرو. الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک. فاکتبوہ، پس اسے لکھ لو. ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے. بینکم، تمہارے درمیان. کاتبون، ایک کاتب. بالعدل، عدل کے ساتھ. میرے ساتھ ترجمہ غور سے سنیے گا. بہت باتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات ہیں، یہ لین دین کے وقت قرض، تو ان کے بارے میں اتنی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے، اتنے تفصیلی احکامات ہیں. انہیں غور سے آپ سنیے. آپ کو آیت کریمہ سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ میکسیمم سمجھ آ جائے گی. باقی جو کچھ رہ جائے گا وہ میں بعد میں تفصیل سے بیان کروں گی. تو کیا دیکھا ہم نے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں ایک مقررہ مدت تک قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور ایک لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھے. وَلَا يَأْبَ، اور نہ انکار کرے. کاتبٌ، لکھنے والا. ان، یہ کہ یکتبہ، کہ وہ لکھے. کما، جیسا کہ علمہ، اسے سکھایا اللہ نے. فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ لکھے. لکھ دے. وَلْيُمْلِلْ تھا، لام کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے دی گئی. اور چاہیے کہ املا کروائے، لکھے. الذی، وہ جو. علیہ الحق، جس پر حق ہے، جس کے ذمے قرض ہے، قرض دار. ٹھیک ہے، اب آپ نے سمجھنا ہے اس کو. تو آگے چلتے ہیں. اور وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے. ربہ، جو کہ اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور وہ اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے. مزید حکم کیا ہے؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، قرض ہے، مقروض ہے. سفیہا، وہ نادان ہے، ناسمجھ ہے. او ضعیفا، یا کمزور ہے. او، یا لا یستطیع، وہ استطاعت نہیں رکھتا. ان یمل، ہوا کہ وہ املا کروا سکے، وہ لکھوا سکے. فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ املا کروائے، لکھوائے. اس کا ولی. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو بس چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ لکھوائے. وَاسْتَشْهِدُوا، اور تم گواہ بنا لو. شہیدین، 2 گواہ. مِن رِجَالِکُم، اپنے رجال، اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَمْ يَكُونَا، پھر اگر وہ 2 نہ ہوں، ان کے نہ ہوں. رجلین، 2 مرد. فَرَجُلٌ، تو ایک مرد. وَامْرَأَتان، اور 2 عورتیں. ممن تردون، ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو. من الشہداء، گواہوں میں سے. ان تدل، کہ اگر بھول جائے. احداہما، ان دونوں میں سے ایک. فتذکرہ، تو یاد کروا دے. احداہما، ان دونوں میں سے ایک. الاخری، دوسری کو.
تو یہ اگر آپ آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو تفسیر جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے۔ آج بس اتنا ہی کرتے ہیں، باقی حصہ میں اگلی آیت میں کور کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب سود حرام کیا گیا تو قرض کا صحیح طریقہ بیان کرنا ضروری تھا، چنانچہ وہ اس آیت میں بیان فرمایا، اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ ایک، اسے لکھ لینا، دوسری مدت مقرر کر لینا، تیسری گواہ بنا لینا۔ عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں۔ آیت کے آخر میں اس کی حکمت بیان فرما دی گئی کہ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی، گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے۔ اس بنا پر ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو سکے۔ الی اجل مسمى، اس سے ادھار کی ادائیگی کی مدت مقرر کرنا ضروری ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس آیت سے، یعنی کہ یہ جو کچھ تفصیلات ہیں، کچھ ٹرمینالوجی ہیں، بہت تفصیلات ہیں اس آیت کریمہ کی جو میں ساری تو بیان نہیں کر سکتی، فی الحال اتنا ہی۔ تو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ 2 سال یا 3 سال کے لیے کھجور میں یہ کچھ تجارت کا معاملہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ میں سلائیڈ شیئر کر رہی ہوں، اگر آپ اپنے طور پہ اس حدیث کو دیکھنا چاہیں تو پڑھ لیجئے۔ آج میرا خیال ہے یہیں پر روکتی ہوں، اگلی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آدھا حصہ جو میں نے آج کور کروایا، پہلے اس کا ترجمہ شیئر کروں گی، اس کے بعد باقی حصے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ ترجمے پہ غور کیجئے، آیت مبارکہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔